بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا لطیفہ خفی۔ اس کا مقام سینے پر دوسرے لطیفے کے اوپر ہے اور اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انوارات آتے ہیں جو چوتھے آسمان سے آتے ہیں اور ان کا رنگ گہرا نیلا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف تخلیق میں بلکہ بہت سے کمالات میں بھی مماثلت ہے اور برکات میں بھی۔ جیسے ان کی ولادت قدرت سے ہوئی، بظاہر کوئی سبب نہ تھا، ایسے ہی سالک کے بہت سے امور قدرتی طور پر حل ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے بچپن میں توحید باری، اپنی نبوت، امور دنیا و آخرت کا اظہار فرمایا، ایسے ہی سالک کو اللہ کریم کی طرف سے علوم عطا ہوتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر کوئی سبب نہیں ہوتا، آپ کی بے شمار کرامات تھیں جو قرآن کریم میں بھی مذکور ہیں۔ سالک کو ان کیفیات سے حصہ نصیب ہوتا ہے اور حق بات پہنچانے کی جرت نصیب ہوتی ہے۔ دشمنان حق سے اللہ کی حفاظت اور عبادات و اذکار کی توفیق عطا ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ سالک کو حق کی تائید اور ناحق کو مٹانے کا جذبہ و توفیق بخشے جاتے ہیں کہ کائنات کا نظام عدل پر قائم ہے۔ یہ قدرت باری ہے کہ عدل ہر کام اور ہر شے میں ضروری ہے۔ آپ دال روٹی ہی دیکھ لیں، نمک مرچ یا کسی چیز میں کمی بیشی ہو جائے تو کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے۔ دوا کے نسخے میں اجزاء کی کمی بیشی ہو جائے تو نفع کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی امور دنیا میں نور اور ظلمت میں بھی توازن رہتا ہے۔ اگر صرف ظلمت غالب آ جائے تو نظام کائنات تباہ ہو جائے، جیسے اگر ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ یوں ہی دن رات کی طرح ہر شے میں ایک توازن رہتا ہے، اور جہاں لاکھوں لوگ برائی کرتے ہیں وہاں اللہ کریم ایسے بندے بھی پیدا فرما دیتا ہے جو ایک ایک بندہ ایسے کردار اور برکات کے ایسے معیار کا حامل ہوتا ہے کہ ان کی ظلمت گناہ کا مقابلہ اس پر وارد ہونے والے انوارات کرتے ہیں۔ اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد اولیاء امت یا علماء ربانی ہی اس کی سعادت سے سرفراز فرمائے گئے۔ لہٰذا یہ نظام اسی طرح سے رواں دواں ہے، مگر عجیب بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور آخری عہد میں جب زمین پر جلوہ گر ہو کر غلبہ حق کا سبب بنیں گے۔ فقیر کی سمجھ میں اس کی ایک حکمت یہ آئی کہ ایسا دور آئے گا کہ ظلمت گناہ اس قدر بڑھ جائے گی کہ انوارات ولایت اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، تو نور نبوت کی ضرورت ہوگی، اور نبوت تو مکمل ہو چکی، کوئی نیا نبی مبعوث نہ ہوگا۔ اللہ کریم رب ہے، سب ضرورتوں سے آگاہ بھی ہے اور انہیں پوری بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے کرم سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، ضرورت کے وقت نزول فرمائیں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجرا کریں گے۔ ان کی قوت اور انوارات نبوت کے ہوں گے جو اس ظلمت کو شکست دیں گے۔ چوتھا لطیفہ کرنے سے یہ برکات سالک پر بھی وارد ہوتی ہیں، اور وہ کفر و شرک اور گناہ کی تاریکیوں کے مقابلے میں مینارہ نور ثابت ہوتا ہے، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں، رزق حلال، صدق مقال
اور خلوص نیت اور مجاہدہ شرط ہے، پھر عطائے باری کا تماشا دیکھیں۔ میاں لکھا تو بہت کچھ جا سکتا ہے، مگر محض کتاب کا حجم بڑھانا مقصود نہیں، بات سمجھانا مقصود ہے، اور بتوفیق الہی فقیر کا خیال ہے کہ سمجھنے کے لیے لکھا گیا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔